اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ آج جو ہماری سٹوری ہے وہ ایک بہن کی کہانی ہے اور استغفر اللہ سے متعلق ہے۔ استغفر اللہ کا ورد شروع کیا۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ ان کی کچھ دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہو رہی تھیں اور اس لیے انہوں نے استغفر اللہ کا ورد شروع کیا کہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہوں انسان سے ہو جاتے ہیں اور گناہوں کے سبب ہی جو ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ جب میں کثرت کے ساتھ استغفار کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ تو اس نیت سے استغفار کرنا شروع کیا کہ اللہ میرے گناہ بخش دے، میری غلطیاں معاف فرما دے اور میرے اوپر رحم کا معاملہ کر دے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے جاب کی تو اتنی ضرورت نہیں تھی اور میری جو انٹینشن بھی نہیں تھی، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے مالی حالات اچھے تھے لیکن میں نے استغفار جاب کے لیے شروع نہیں کیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے استغفار اپنے رشتے کے حوالے سے شروع کیا کہ میرے رشتے نہیں آتے تھے۔ وہ کوئی بتاتا تھا کہ بندش ہے، کوئی بتاتا تھا کہ تعویذ گھنٹے وغیرہ ہیں، اس طرح کی باتیں تھیں۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے بہت وظائف کیے، بہت تعویذ وغیرہ استعمال کیے لیکن میری بندش دور نہیں ہوتی تھی۔ تو کوئی کہتا تھا کہ نظر بد ہے، اثرات کا معاملہ ہے اور اس وجہ سے میرا رشتہ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے مجھے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ میری ایج جو تھی وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی اور میرے ساتھ جو میری کزنس تھیں، بہنیں تھیں، ان سب کے رشتے ہو گئے تھے۔ تو مجھے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور وہ بہن بتاتی ہے کہ میں نے یوٹیوب چینل پہ استغفار کی فضیلت دیکھی، 5000 مرتبہ استغفار پڑھنے کی فضیلت دیکھی، اور ایک چینل پر میں نے دیکھا کہ 7000 استغفر اللہ پڑھنے سے مشکلات حل ہو جاتے ہیں اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور حاجات بھی پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشکلات دور کر دیتا ہے اور آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ یہ بات میرے دل کو لگی اور میرے اندر یہ جستجو ہوئی، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی استغفار کروں کہ اللہ مجھ سے یہ آزمائش دور کر دے۔ اور میں نے اس نیت کے ساتھ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا اول و آخر، اور میں نے 5000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ پہلے دن میں 5000 مرتبہ استغفر اللہ نہیں پڑھ سکتی تھی، میں نے صرف 1500 مرتبہ پڑھا، اور اس کے بعد دوسرے دن میں نے 2500 مرتبہ پڑھا، اور اس طرح کرتے کرتے میں تعداد بڑھاتی گئی۔ اور وہ بہن بتاتی ہیں کہ اس طرح پڑھتے ہوئے مجھے تقریباً 10-12 دن ہوئے تھے کہ مجھے اچانک 2 خوشخبریاں ملیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے بہت 5-6 مہینے پہلے کسی جگہ پہ میں نے اپلائی کیا ہوا تھا جاب کے لیے، مجھے وہاں سے کال آ گئی، اور دوسری جو پریشانی تھی وہ تھی میرے رشتے کی۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ اچانک سے دور کے رشتہ دار جو ہمارے تھے وہ میرے رشتے لے کر آ گئے، اور رشتہ بہت اچھا تھا، لڑکا جاب کرتا تھا اور اپنا گھر تھا۔ اور اس طرح وہ بہن بتاتی ہیں کہ میرے جو 2 مسئلے تھے وہ استغفار پڑھنے کی برکت سے ہی 10-12 دنوں میں حل ہو گئے، اور میری لائف میں اتنی بڑی خوشخبری آئی۔ تو استغفار کرنے سے میں نے 5000 سے بھی تعداد بڑھا دی، 7000 تک کر دی تھی، کیونکہ مجھے جو فائدے، جو برکتیں ملیں، جو ثمرات میرے سامنے آئے تو میرا دل بھی نہیں کرتا تھا کہ میں استغفار کی تعداد کم کروں۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں ڈیلی روٹین کے ساتھ اب 7000 مرتبہ استغفار پڑھتی ہوں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں اور درود ابراہیمی ملا کر، تو اس کی تاثیر اور برکت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ اس میں درود ابراہیمی کو ملا لیں اور 7,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں تو اس کی تاثیر، اس کے فائدے، اس کی برکت بڑھ جاتی ہے، اور جو ثمرات آپ کے سامنے آئیں گے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میرے یہ 2 مسئلے فوراً ہی حل ہو گئے تھے۔ آپ بھی درود شریف اور استغفار جب پڑھیں تو اسے ہدیہ لازمی کریں۔ ہدیہ کا مطلب آپ اس کا ثواب پہنچائیں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اصحابہ کرام کو، شہداء کرام کو، اپنے پیاروں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام انبیاء کرام کو اس کا ثواب پہنچائیں، اس کا ہدیہ پیش کریں۔ اس کی بہت برکات اور بہت فضیلت ہے۔ جب آپ اس طرح دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کی نگاہ فرمائے گا، ہم سب کے لیے بھی آسانی کا معاملہ فرمائے اور ہم سب کی تمام جائز دعائیں، مرادیں، حاجات پوری فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔